لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. محدث مختلف، ایک بات کا ایک جواب ان کا ہو گیا. اب یہی آپ نے بخاری جو پڑھا ہے باب مسلم کا امام نووی نے باندھا ہے جی، تو یہ اسلوب کے مطابق باندھا حدیث سے. امام نووی نے نیچے شرح بھی کی ہے، اس کی کوئی شرح پڑھنا اس حدیث کی جو شرح امام نووی نے کی ہے وہ آپ کر دیں. پڑھ دینا. آپ کو معلوم ہے، ہم تو عالم نہیں ہے، آپ پڑھیں اس کی شرح کہ انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے. اس کی آپ پڑھ دیں، خود پڑھ دیں. اب باقی رہا ایک امام نووی کی شرح. ایک منٹ میری بات سن لیں، ٹھیک ہے؟ باب کی بات کی تھی، باب کا مسئلہ حل ہو گیا. باب امام باب نووی نے کا مسئلہ حل ہو گیا نا. بات سنیں، میری بات سن، میری بات ایک منٹ. پہلا اشکال دور ہو گیا آپ کا. اب دوسرا شرح کہ امام نووی نے کیا شرح کی ہے. یعنی باب امام نووی نے باندھا نا. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے باندھا، انہوں نے شرح بھی کی. میں اس بات کو مانتا یہ ہوں، مانتے ہیں بس. میں یہ پوچھ رہا ہوں جو آپ نے اشکال کیا تھا وہ دور ہو گیا نا کہ بعد میں رفع بات الدین کا جو ذکر بندہ نہیں. باب باندھنے والا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کس اسلوب کے مطابق. وہ پڑھیں گے، وہ پڑھیں گے، وہ پڑھیں گے. اس کی اگلا سوال ہو ہے. گیا جی، ہو ہاں، اگلا سوال ہے. ہو گیا. اب وہ تو اگلا سوال ہے. نیا سوال، وہ تو نیا سوال ہے. نیا سوال وہی دینا کہ جواب نیا سوال ہے. یہ یہاں بات ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہاں انہوں نے جو شرح کی ہے وہ بھی مجھے بتا دیں. باب الامر بالسکون فی الصلاۃ والنہی عن الاشارۃ بالید ورفعہما عند السلام واتمام الصفوف الاول والتراصی فیہما والامر بالاجتماع. قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لی اراکم رافع ایدیکم کأنها اذناب خیل شمس وبإسكان الميم وضمها وهي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها والمراد بالرفع المنهي عنه ها هنا رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية الثانية. ٹھیک ہے؟ بتانے لگا کچھ تو اس طرح ہو رہے ہیں جس طرح میں نے یہ بات چھپا لی لیکن اس کے بعد میرا بھی جواب آپ نے. سوال جاننے کا جواب ملنا چاہیے. میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح کیا کی ہے اس کی. تو وہ یہ بتاتے ہیں، پہلے تو انہوں نے بتایا کہ اس پر ضمہ پیش پڑی جائے گی یا زیر پڑی جائے گی. مولانا ایک بات عرض کرنی ہے جی کہ بھی ایک بات اصول کی بات ہے جی. کہ جو صحیح بات ہے نا اس کو مان بھی لیا. یہ بھی ایک اپریسیشن والی بات ہے. ہاں، یہ کوئی بات نہیں کہ صحیح بات کو پہلے مانو پھر اگلی بات آپ کا سوال جینوین ہو اس کا بھی جواب. لیکن یہ کہ بھی صحیح بات کو بھی اپریشیٹ نہ کرے، یہ دوسرا یہ مناسب تو نہیں. نہیں ہے کہ جب تم صحیح مانو گے تو پھر ہم یہ کہیں گے رفع دل چھوڑ دو. ہاں نہیں، ہم اس کو مان لو. میری اتنی تسلی ہوگی اب اگلی کرو. جیسا کہ ہمارے دوست تھوڑی تھوڑی تسلی ہوگی تو پھر بھائی یہاں پہ ٹھنڈے نہیں ہوگی تو کیسے بات بنے گی. جب ہم حدیث کو تھوڑی سی صحیح ٹھنڈی مانیں ہوگی تھوڑی سی اور ہو جائیں گی. آپ کو کبھی بھی نہیں کہیں گے رفع دل چھوڑ دو. اچھا بس یہ بات ہے، علم کی بات. کہہ رہے ہیں والمراد بالرفع المنہی عنہ کہ یہاں جو جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد کیا ہے. کہتے ہیں ہا ہنا رفعہم ایدیہم عند السلام، کہ ان کا ہاتھ اٹھانا سلام کے وقت، مشیرین الی السلام من الجانبین، کہ جب وہ اشارہ کرتے تھے جانبین دائیں طرف اور بائیں طرف، اس وقت جو ہاتھ اٹھاتے تھے اشارہ کرتے تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت ہاتھ نہ اٹھائے جائیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات یہاں تک پوری ہو گئی. نہیں آگے اس سے آگے جو آپ نے سرا کے لفظ پڑھے تھے کما صرح به فی الروایت الثانیہ، جیسا کہ دوسری روایت میں صراحت ہے کہ ہاتھ اشارے جب کرتے تو اس میں اشارہ کرتے تو کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے. ٹھیک ہے جی. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شارح مسلم ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں اس یہاں جو رفع الیدین سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ سلام کے وقت اشارہ کرتے وقت جو رفع الیدین کیا گیا تھا اس سے منع کیا گیا ہے.
یہ امام نبوی رحمہ اللہ کی یہ بات ہے. نہیں آگے بھی ہے نا شیخ, آگے والی شرح بھی تھوڑی سی بیان کر دینا کہ رکوع والے کے ساتھ اس کا کرتے جیسے کہہ رہے ہیں آگے پڑھو اگر ہے. مکمل اس کی شرح کر دیں آخر میں. یہاں تک تو ختم ہو گئی. پھر آگے کی روایت ثانیہ تھی قولہ فرعان حلقا هو بکسر الہائی وفتحها لغتانی جمع حلقہ باسکان لامی و حقل جوہری و کیا ہے کہ غیری. ہم نے مترجم میں پڑھا, اس میں انہوں نے لکھا ہے شرح میں, مترجم لے آتے ہیں ایک میں اس میں یہی لکھا تھا تقریباً کہ اس کے ساتھ مطلب نا رکوع میں جاتے اور رکوع سے شرح سر بہدو عثمان صاحب کا ہوگا نہیں اسی ترجمہ. میں ہے. ترجمہ آپ نے علامہ بہدو ہاں عثمان صاحب کا پڑھا نووی ہوگا. کا لکھا ہوا تھا جہاں بھی پڑھا. وہ جو ہے جس تو- عالم نے ترجمہ کیا ہے اس نے اپنی طرف سے کیا ہے. آپ اس کی اس کے شرح دوبارہ شروع سے کر دینا. میں یہ پوری مسلم ہی پڑھ دیتا ہوں. پوری پڑھ دی نا انہوں نے. آپ میں- کو آتا ہے یہ عربی؟ نہیں مجھے صحیح ترجمہ کر دو مولانا کے ترجمے پر ہی ہے. آرام میں مشکل ہو جائے. چلیں رکوع کا لفظ دکھا دیں. دیکھ لیں رکوع کہاں سے آپ نے شرح شروع کہاں سے کی تھی؟ ہاں ماشاءاللہ آپ بھی عالم دین ہیں. یہ ہے یہ کانہ ادناب خیل شوم سے یہاں سے شرح شروع ہو رہی ہے اس جملے کی. جی اب مجھے دکھا دیں, ہو سکتا ہے مجھے نہ نظر آیا ہو. میں نے کبھی اس کا انکار ہی کر دیا کہ اس میں نہیں ہے, مجھے نہیں نظر آ رہا. رکوع کا بڑا لفظ میری انگلی اوپر رکھا دے وہاں کہ یہ لفظ ہے, مطلب آپ کو نظر نہیں آ رہے. اردو پڑھی نا انہوں نے. حضرت جی مجھے یہ بتائیں, یہ رفع دین کرنا ہے نہ کرنا یہ کوئی مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں. نظر آئے گا بھائی جان. نہیں نہیں مجھے نہیں نظر آ نہیں، نہیں، رہا. میں بتایا اردو والی میں بات تو دیکھا. دونوں طرح سے ہو جاتی نہیں، صرف ہے. اتنا ہے. نہیں رکوع نہیں تو میں نے کہا اردو والی میں دیکھا, میں نے تو خود کہا کہ میں نے پڑھا ہے کہ اردو میں رکوع کو نا میرے بھائی اردو میں بھی رکوع کہتے ہیں, عربی میں بھی رکوع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو پورے اس میں رکوع چلو کرنا ہم ہے دیکھ لیں گے, دوبارہ بھی دیکھ لیں گے یہ کون سا مسئلہ ہے. بارہ دوبارہ دیکھ لیں سے 12 دیکھ لیں, جتنی مرضی دفعہ دیکھ لیں, اس میں وہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جزاک ٹھیک ہے. اللہ, بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, اب ہوگی تسلی. نہیں مسئلہ وہ آپ یہ کہہ رہے تھے نا بھی آگے بھی پڑھیں, آگے تو وہ بات ہی ختم انہوں نہیں, ہمارے ذہن میں وہ نے. یہ تعصب دے رہے ہیں کہ میں نعوذ باللہ کو کتمان علم کر رہا ہوں, میں آگے عبارت نہیں پڑھ رہا. تو دوسرا شاید اس میں اشکال اور بھی ایک پیش ایک کر منٹ, اب اس کا تو جواب سن لیں نا. آپ کا اعتراض یہی تھا نا کہ امام نبوی نے تو یہ کہا, یہی انہوں نے تھا. دونوں روایتوں کو کہا کہ پہلی روایت کی جو ہے نا شرح دوسری روایت میں ہو رہی ہے کہ کس سلام سے منع کیا, یہی مسئلہ ہے نا. اب ٹھیک ہے نا, یہ محدث ہے, ٹھیک ہے, باب بھی انہوں نے باندھا نا. میں کب انکار کر تو دوں. آپ میں ان تو کے خود آپ کو اسلوب سے بتایا. ثابت کر رہے تھے کہ امام صاحب نے جو باب باندھا ہے اس اسلوب سے رفع الدین کا رد ثابت ہو رہا ہے کہ دو طرح کی اگلا روایتیں سوال ہیں, کریں گے جبکہ وہ کیا اپنے شرح میں اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہمارا اسلوب جو ہے وہ یہی وہ ہے. شرح کہاں ہے دکھائیں نا. انہوں نے پڑھی, پوچھے اسی میں یہ تو پڑھی ہے, یہ بات تو پڑھی ہے انہوں نے کہ پہلی جو میں روایت ہے اس مان کی رہا ہوں, امام نبوی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی یہ شرح کی ہے کہ اس سے مراد سلام کے وقت اشارہ کرنے سے منع کرنا. ہاں یعنی پہلی روایت کی دوسری شرح کری, یہی کہا نا انہوں نے. میں مان رہا ہوں, مان لیا میں نے. اب میری بات سن لیں, مانا ہے تو میں نے پڑھ کے بتایا نا, یا میں پڑھ کے نہ بتاتا آپ کو کہ میں نہیں مانتا اس کو. اب اس کا جواب بھی کوئی ہوگا کہ نہیں. چلو ٹھیک ہے, اب اس کا جواب سنو. امام نبوی رحمہ اللہ نے اس کی شرح کی ہے اور دیگر محدثین نے بھی اس کی شروحات لکھی ہے. مسلم شریف کی ایک شرح لکھی ہے, اس کا نام, اس میں اس شارح نے ایک قول نقل کیا ہے محدث کا. وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اوپر والی حدیث, یہ ترک رفع الیدین میں نص ہے. اس میں محدثین کے اقوال مختلف آگے, رائے مختلف آگی. امام نبوی کی یہ رائے ہے کہ اس کا تعلق رفع الیدین کے ساتھ نہیں ہے, وہ دوسری حدیث کے ساتھ ہے. ہم نے دونوں حدیثوں کے متن آپ کو دکھلا دیے, تحقیق تو یہی ہوتی ہے نا, دونوں حدیثوں کے متن دکھلا دیے کہ اس کا متن اور ہے, وہ الگ واقعہ ہے, اس کا متن اور ہے, یہ الگ واقعہ ہے. وہاں رفع الیدین کا ذکر ہے, یہاں اشارہ بالید کا ذکر ہے. یہاں تو رفع الیدین کا ذکر ہے ہی نہیں. مسئلہ پتہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی صحابی ہے نا. صحابی ایک ہے, صحابی سے نقل کرنے والا کون ہے؟
وہاں تمیم بن طرفہ ہے، یہاں عبید اللہ ہے. تمیم بن طرفہ کے ترک سے بھی بعض نے نا وہ پتہ نہیں مسند احمد کے حوالے سے میری جب ان سے بات ہوئی ہے، میں شروع کی بات مسند احمد میرے پاس مجھے نہیں علم، میں کہہ رہا ہوں میں بات کر رہی بتائے، اگر آپ کو علم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میری بات آپ ترک پھر پوچھ لیں. ٹھیک ہے، ہم میری بات پھر ترک کر دیں. اس میں دوسرا جو اشکال پیدا ہوتا ہے نا شیخ حدیث کے جو آپ اس میں ایک منٹ ذرا. اب اس کے علاوہ جو پہلے ایک اور آپ کا اشکال تھا وہ بھی میں دور کر دینا چاہتا ہوں. ایک تو یہ اشکال تھا، پھر دوسری بات امام نبوی رحمہ اللہ علیہ شرح مہذب میں، اب دیکھیں ایک طرف یہ محدث ہیں، یہ 7ویں 8 یہ بعد کے محدث ہیں، ٹھیک ہے، ان سے پہلے کے محدثین جو مجتہد ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کا مجتہد ہونا اجماع امت سے ثابت ہے. بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں کہ یہ واقعی علم اس پر ختم ہے، ٹھیک ہے. امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، وہ سارے کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ علم اور ورع میں ایسے مقام پر ہیں کہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، یعنی توصیفی کلمات ان کے ہیں. ایک طرف امام ابو حنیفہ کا استدلال آ جائے تو دوسری طرف پھر کسی محدث کا استدلال نہیں چل سکتا. ہاں اس درجے کا محدث مجتہد ہو جہاں امام مالک کا استدلال آ جائے، اس امام مالک کے مقابلے میں تو امام نبوی کی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے. امام مالک مدینے کے امام ہیں تو یہی نقل کرنے والے شرح مہذب والے امام نبوی، انہوں نے شرح مہذب لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس حدیث جابر بن سمرہ کی حدیث سے دلیل لی ہے، احتجاج کیا ہے کس نے؟ ابو حنیفہ و مالک. امام ابو حنیفہ نے، امام مالک نے اس حدیث سے رحمۃ اللہ علیہ کے اس استدلال کا لکھا ہے. بات تو پوری سن لو نا آپ. امام مالک، یہ ان کی بات کر رہا ہوں، یہ کہتے ہیں اس حدیث سے استدلال اور احتجاج کیے ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اور امام مالک نے. امام مالک اور ابو حنیفہ کے مقابلے میں امام نبوی کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے. اس سے بڑے اب آپ مجھے امام ابو حنیفہ اور امام مالک سے بڑے مجتہد کا حوالہ دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ اس حدیث کا تعلق سلام کے ساتھ ہے تو میں آپ کی بات مان لوں گا، ورنہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کوئی دلیل نہیں ہے ان کے مقابلے. دوسری بات، اب دوسرے اشکال کا جواب آپ سن لیں کہ اس روایت کو رفع الیدین میں کس نے ذکر کیا ہے؟ کسی محدث نے کہتا ہے اس روایت کو رفع الیدین میں ذکر نہیں کیا. ہائے ہائے. اب آپ یہ اٹھائیں ابن حبان، یہ دیکھیں ابن حبان، اس میں محدث نے نقل کیا ہے، اس کو رفع الیدین کے باب میں ذکر کر دیا، اس روایت کو رفع الیدین کے باب میں ذکر کیا ہے. یہ دیکھیں ذکر ما یستحب للمصلی رفع الیدین عند قیامہ من الرکعتین من صلاتہ. رفع الیدین کے باب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. پہلے رفع الیدین کرنے کی حدیث لے کر آئیں، یہ دیکھیں رفع الیدین کا باب، پہلے رفع الیدین کرنے کی حدیث، بعد میں یہ ترک رفع الیدین کی حدیث لے کر آئیں. دیکھ لیں بات، یہ امام مسلم اب اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے وہی بات ہے نا. دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، آپ بھی دیکھیں. انہوں نے کہا تھا کسی نے، اب ڈاکٹر صاحب کو دکھایا کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ جائے گی، کچھ سمجھ آئے گی، اردو تو پڑھتے ہیں. یہ دیکھیں میں آپ کو صحابت آپ تانا کا تو سمجھ آئے گا کہ نہیں یہ ایک منٹ میں ایک منٹ میں آپ کو بتا دوں. آپ ادھر آ جائیں گے، آپ ادھر یہ دیکھیں، یہ رفع الیدین لکھا ہوا نا، یہ عنوان ہے. اس میں رفع یدین کرنے کی حدیث کہ اللہ کے نبی رفع یدیہ اذا دخل فی الصلاۃ، نماز میں رفع یدین کرتے، اذا ارادہ یرکع، رکوع کے وقت، رکوع سے اٹھاتے وقت، اور دوسری جب 2 رکعتیں پڑھ کے کھڑے ہوتے اس وقت رفع یدین کرتے. رفع یدین کا باب آگے، پہلے رفع یدین کرنے کی حدیث اور آگے یہ ترک رفع یدین کی حدیث کہ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے، اذا الناس رافعی ایدیہم فی الصلاۃ، نماز کے اندر رفع الیدین کر رہے تھے، رسول اللہ باہر سے تشریف لائے، فرمایا فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم، رفع الیدین کر رہے، تمہیں میں دیکھ رہا ہوں کیا ہو گیا. گویا کہ شریر گھوڑوں کی تمہیں اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو. سلام نماز کے باہر ہوتا ہوتا نہیں، اس میں یہ وضاحت آپ اتنی وضاحت آپ نے کہا تھا یہ روایت رفع الیدین کے باب میں کسی محدث نے ذکر نہیں کی. میں نے وہی کہا تھا کہ میں نے امام مالک کا، امام ابو وہ حنیفہ کا رکوع میں حوالہ جاتے دیا، اور رکوع سے سر اٹھانے کا ہے نا، اس کا تو اس میں کہیں ذکر نہیں. آپ بتا رہے کہ رفع الیدین کا
رکوع میں جانے اور رکوع سے اٹھنے کا یہاں ذکر ہے کہیں؟ بابی وہ وعدہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب شیخ اتنی سی بات صرف کہ اس کے روایت کے متعلق ڈاکٹر صاحب تسلی ہو گئی. دونوں چیزیں سامنے آ گئی نا، دونوں چیزیں سامنے آ گئی نا کہ ایک ہی چیز ہے، یعنی شریر گھوڑوں کے دموں والے لفظ ہے نا، دوسری روایت میں بھی اس میں بھی راوی بھی دونوں کا ایک ہے. ایک نہیں نہیں، راوی سے مراد صحابی مراد کہ حضرت پوری جابر. بات نقل کرنی ہے، پوری بات نقل کرنی پڑے گی. صحابی سے نقل کرنے والا تابعی کون ہے؟ ایک منٹ، ٹھیک ہے جی. ابھی صحابی جو ہے نا وہ تو ایک ہی ہے نا. اس سے نقل کرنے والے دو، نقل ایک صحابی سے کئی بے شمار واقعات نہیں، ہو سکتے ہیں. واقعات کوئی ہو سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ واقعے کی وضاحت جو حدیث میں صحابی نے خود کی ہے وہ یہ کی ہے نا کہ ہم ایسے کرتے تھے تب، یعنی دونوں کا آپ کہہ لیں کہ ایک میں یہ دیکھ لیں، آپ نے خود پڑھی ہے وہ شرح. آپ کے جملے غور کریں، آپ جس جملے سے دھوکہ دے رہے ہیں نہیں کہ کہہ رہے ہیں صحابی نے یہ وضاحت کی ہے نا کہ اشارہ کرتے تھے جب، یہ وضاحت کب یہ صحابی آپ نے نے کب جو کہا ہے؟ دوسری روایت پڑھی ہے اس میں یہی یہ لفظ ہے دھوکے والے الفاظ ہیں نا بولے. دھوکے والے نہیں. یہ دیکھیں ہاں جی. آپ نے یعنی دونوں میں صحابی آپ نے پہلی رفع الدین یہ ایک مراد لے لی کہ اس رفع الدین سے منع کیا تو یہ کہہ دیا کہ شریر گھوڑوں کے دمے ہیں، جبکہ مسلم کی دوسری روایات میں یہ تو وضاحت ہوگی نا کہ تشہد کے وقت جب کہتے تھے تب ہمیں منع وضاحت کیا. زہد کی بات نہ کریں، یہاں وضاحت نہیں ہے اس کی، یہ الگ واقعہ وہ الگ واقعہ. ہاں راوی دونوں کے ایک اچھا، ہو، دونوں میں واقعہ ایک ہو تشبیہ ہے نا، پھر ہو جاتی ہے. اچھا تشبیہ دونوں کو ایک دی ہے نا، تشبیہ ہے. تشبیہ ایک ہے نا دونوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا. جب اس چیز میں شک نہیں ہے تو جب رفع الدین ایسے اٹھاؤ اس کی تشبیہ بھی یہی ہو اور رفع الدین ایسے کرو پھر بھی تشبیہ یہی ہو. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابی بھی ایک ہے، تشبیہ بھی ایک ہے، تو ضرور رفع الدین وہی ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنی چاہیے تھی نا، کیوں کیا نہیں کیوں؟ اب میں بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں. جواب دیں گے، جواب دیں سوال ہے گے، نا. جواب ملنا ہاں چاہیے. جی. سوال نہیں ہے، اس کا جواب ہاں، دیں. نہیں، جواب ملنا چاہیے ان کا جی. جواب ملنا. چلیں جی جواب سن لیں جی. بسم اللہ. ایک ہے لہذا مسئلہ ہاں دیکھیں، انہوں نے کہا جی تشبیہ دونوں کی ایک ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یوں بھی ہو، ایک میں اشارے کے وقت یوں ہاتھ ہلائے جاتے ہیں اور رفع الدین یوں کیا جاتا ہے، تو تشبیہ ایک ہے اور حرکتیں دو ہیں. تشبیہ ایک حرکتیں دو، تو کہتے ہیں اس طرح نہیں ہو سکتا. میرا خیال آپ کا علاقہ کون سا ہے؟ فیصلہ آباد. تو پھر تو آپ کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی. نہیں حضرت جی اوکے. کیونکہ میں بھی سن لیں، فیصلہ آباد سن لیں جواب. سن لیں. کریں گے، کریں گے. سن لیں، سن لیں. جواب سن لیں. الحمدللہ ہمارا بھی فیصلہ آباد علاقہ ہے، ننیال فیصلہ آباد کی آگے ستیانہ، عبداللہ چھتوی، عتیق اللہ چھتوی، سب کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے، وہاں اکثر گھوڑے میں بیٹھ کے ہمارا سفر ہوتا ہے. آگے گاؤں میں نا گھوڑے کی بات کی آپ نے. وہی اب یہاں گھوڑے کا ذکر ہے نا، تو گھوڑے کے متعلق میں بتا رہا ہوں گھوڑا دونوں طرح کرتا ہے. گھوڑا یوں بھی کرتا ہے، گھوڑا یوں بھی کرتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے یہاں فرمایا دونوں میں ایک ہی تشبیہ دی ہے کہ گھوڑا یوں بھی کرتا ہے اور گھوڑا یوں بھی کرتا ہے. اس میں جو کچھ بات ہے یوں کیسے کرتا ہے جی؟ وہی تو آپ نے جب پتکتا ہے نا، جب پتکتا ہے نا، ہاں جی، دم اٹھاتا ہے. دم اٹھاتا ہے. ایسا کر لیتے ہیں. نہیں تو صبح ایک منٹ. اچھا یہ دیکھیں، لیکن یہ بھی اشکال گھوڑا سنو. دیکھ لیں گے. اب یہاں ایک میری بات سن لیں، اس لیے میں نے پوچھا. گھوڑوں کی دموں کی طرح یہ ہے نا. جب شریر ہوتا ہے شریر، یہ تو ایک بدیہیات کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے نا، جو چیز واضح ہو. آپ یہاں کوئی محلے میں آپ کا رہتا ہے جس کے پاس گھوڑا ہو، اس سے پوچھ لیں. آپ کسی جاننے والے سے کرتا ہے، دونوں طرف کرتا ہے نا جی. ہاں جی، ہم نے سارے جانتے ہیں کہ اس میں کرتا کوئی ہے. ایسی اب بات نہیں. اس چیز کا انکار کرنا ہے، حقیقت کا انکار کرنا سوائے ضد کے پوچھیں. نہیں چلو اب یہ بھی اشکال آپ کا دور ہو گیا. چلو آپ نے ٹھیک ہے، 3 اشکال کیے تھے، الحمدللہ تینوں اشکال ٹھیک ہے، کے صحیح ہے. آپ نے اپنے طور پہ مطمئن کر اپنے طور پہ نہیں، یہ مسئلہ ہے. چلے مطمئن ہو گیا نا، انہوں نے کہہ دیا الحمدللہ، مجھے مطمئن کر دیا جو میں نے اشکال کیے تھے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس میں یہ دیکھیں کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گو جیسا بھی ہو معاملہ، یعنی تھوڑا سا اس میں مسئلہ بنتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رفع الدین کرتے تھے، یعنی پہلی تو اب تک بھی ہوتی ہے کہ اس رفع الدین کو، اس طریقے کی رفع الدین کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو شروع بھی کریں سارے نقل کریں اس کو اس طرح کے غیر مہذب معلوم نہیں ہوتا، یعنی وضاحت بھی ہو رہی ہے اور ہو نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کریں اور اس کو کہیں کہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے السلام خود رفع الیدین کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر، اس کے بعد اس کو ہم شریر تو گھوڑوں کہیں کی کہ دموں کی مشابہت دے رہے ہیں، کیسے How is it possible؟ یہ سوال بالکل ٹھیک ہے حضرت تو بہت خوش ہو رہے ہیں واقعی اس کا جواب سر بات پتہ کیا ہے، آپ نے 4 مہینے اس پہ پریکٹس کی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں یہاں پر کہا گیا تھا، میری بات سنیں، ہمیں کہا گیا تھا کہ کسی کو لے کر نہیں آنا، آپ اتنا خوش نہ ہو کہ ان کو کوئی علم نہیں ہے اس بارے میں، جب آپ نیکسٹ نشست رکھیے گا لے کے آئیں گے انشاءاللہ یہ شکلیں آپ کی بنی ہوں گی، پھر دیکھ لیجیے گا۔ نہیں ایسی بات نہیں یار آپ چھوٹے بھائی ہو، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہاں پر جواب دینے کے لیے اللہ کے بندے اپنا ہمیں کچھ نہیں پتا، موقع دینا۔ اچھا جس کو لے کر آئیں گے اگر ان کی ایسی شکلیں ہم دکھا دیں دیکھ لیں گے پھر نہیں وہ نہیں چاہیے رکھ لینا ہم یہاں پر نہیں ہوتا میں تھوڑا سا یہ جو آئے ہیں نا ہم باقی لوگ یہ جو آئے ہیں ان کا اتنا علم نہیں ہے، چھوٹے بھائی ہیں یار، 50 سال کے ہو کے 5 سال کے بچے سے مقابلہ کوئی نہیں ہوتا۔ آپ مذاق ہے نا بتائیں کہ آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں، خوش آپ نے تو ساری بات میں مذاق میں ہی رکھ دیا نہیں آپ کہہ رہے ہیں بڑے خوش ہو رہے ہیں، میں جو ایسا نہ کہیں، آپ کا بڑا دل ہونا چاہیے، تو مکتب ہے، ان کو کیا پتا ہے، ہمیں کچھ پتا نہیں۔ میں نے تو یہ کب میں نے تو دوستانہ ماحول میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ آگے سے کہتے ہیں جی آپ بڑا آپ خوش ہو سگنیچر کریں کہ آپ جواب دے پائیں ہم کسی بات کا نہیں میں تو عبدالعزیز بھائی اس کو نہیں سمجھتا مناظرے والی بات نہیں، یار دوستانہ ماحول میں بیٹھے ہوئے اللہ کے ولی، آپ چھوٹے بھائی ہو یار، برابری کے ساتھ ہوتا ہے نا، ان کے پاس علم ہے ماشاءاللہ، ہمارے پاس کوئی علم نہیں۔ یار اللہ کے بندے ہم آپ کو کچھ انہوں نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ کسی کو لے کے جائیں تاکہ ہم آرام سے گھما سکیں، ہمیں کچھ ملنا نہیں کوئی بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں، دوستانہ ماحول میں بیٹھے، بالکل آپ نے ٹھیک ہے، ان کا جو لہجہ ہوتا ہے نا اشکال کے وقت وہ آپ نہیں دیکھ رہے، وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے شیخ، میں نے تو کچھ نہیں نہ کہا، نہیں کوئی مناظرے کی بات نہیں شیخ، آپ اس میں نا مہمان نواز ہے شیخ، آپ سنیں اس میں ہم یہ صرف رکھنا چاہتے ہیں، اب شیخ وہاں پہ مسند پہ بیٹھے ہیں، ہم سے گستاخی ہوگی، ہم معافی بھی مانگتے ہیں، اگر مطلب اس کا جو مقام ہے نا ہم سے کوئی بھی جذباتی پن ہو گیا ہم اس کی معافی مانگتے ہیں کہ غلط ہو گیا ہم سے، کل ہم مطلب کوئی اپنا جس کو سمجھتے ہیں جو ہمیں یہ جس طرح شیخ کا دعویٰ ہے کہ ترک ہے، یہ ان کا قیاس ہے کہ رفع الیدین کرتے ہیں ورنہ سنت ترک ہے، تو ہمارے جو مطلب ہمارے سے مراد کہ اب ہمارے جن کو میں سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں جی رفع الیدین ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے، اب وہ کل اس مسئلہ ایک منٹ کل وہ اس مسئلے پہ بیٹھے اور وہ درس دیں، کل بیٹھے جب کبھی ہم رکھتے ہیں اور یہ اس مسند پہ آ کے بیٹھے، وہاں نہیں ادھر کی مسند پہ، بلکہ یہ نہ بیٹھے ہماری طرح کے طالب علم صرف آپ ہیں، ہماری طرح کے طالب علم آپ جیسے ہوں، ان سے آپ اشکال کا نا اشکال کریں گے، وہ پہلے درس دیں گے رفع الیدین پہ، بعد میں اشکال جو ہوں گے ان کو آپ وہ دور یہاں کریں جو گے۔ مجلس لگی ہے وہ کوئی کسی خاص مقصد کے لیے لگی ہے کہ آپ حضرات کو کسی کو اشکال تھا انہوں نے پوچھنا تھا اس لیے لگی ہے، ہم میں سے کسی کو اشکال ہوگا وہ آپ میں چلا جائے گا، ہاں جی کیوں نہیں، نہیں کوئی ضرور کی بات ہے، کوئی ایسی بات ہم آپ مجبور کریں کہ نہیں، آپ بھی اپنے طالب علموں کو بھیجیں ہمارے استاد کے سامنے جو سامنے بیٹھے، ہم لوگ جو ہے نا ہم سیکھنے والے ہیں یہاں پہ، ہاں جی ہم نے کب آپ دیکھیں ہم لوگوں نے آپ کی بات سنی جی تو کل کو ہم ان کی بات بھی ان کی سنیں، تاکہ ہمیں ہم نے منع تاکہ ہمیں آپ تمہیں یار بھائی مولانا ایک منٹ دیکھو جی بات یہ ہے، دیکھیں ہم نے کب منع کیا کہ آپ ان کے پاس نہ جائیں، آپ 1000 مرتبہ جائیں، آپ کروڑ مرتبہ جائیں، ضرور جائیں، آپ نے ہماری بات سنی نا، جو ہم نے باتیں کہی ہیں میں نے تو یہاں تک نہیں شیخ چلے تحقیق کریں ایک منٹ تحقیق کی بات پھر ہم بھی اپنی نہیں شیخ یہ مطلب تحقیق پہ آپ راضی ہیں نا کہ نہیں کر رہے اپنی پہ ہم راضی تھے آپ نے ہمیں دعوت دی ٹھیک ہے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں نہیں ہم تو پھر آپ آئے بڑوں کو لے شیخ نے بلایا منع کیا تھا انہوں نے کسی کو لے کر نہیں آنا، پوچھا انہوں نے 3 دفعہ فون کیا، کسی کو لے کر نہیں آنا،
بچوں کو گھمانا ہے، کسی کو لے کر نہیں آنا. دونوں میں سے ایک کام شاید آپ کے ذمہ ہے، یا ہمارا ادھر درس رکھوا یار موضوع کدھر چینج کرتا ہے یار. مولانا چنگی بھلی بات علمی مجھے فون کیا کہ جی آپ ڈاکٹر صاحب کہ جی 50 بندے لا رہے ہیں، محترم آپ یہاں پہ مووی بنوائیں گے، آپ یہاں پہ ریکارڈنگ کریں گے، ایسا میں نہیں ہونے دوں گا. اور یہ خود ہی یہ کر رہے ہیں سارا. محترم یہ ساری گفتگو اتنی علمی اور کتنی محبت سے اچھے انداز میں ہو رہی ہے، اینڈ میں آ کے کھچڑی پکا رہے ہیں. اللہ کے بندے اور کوئی اشکال ہو تو آپ کریں، میری روایت بس موضوع کی طرف آئیں. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کھچڑی پکاتی پڑ گئی. ہم لوگ آئے ہیں مقابلے کے لیے نہیں، صحیح بات سیکھنے کے لیے. اگر ہم کو سیکھ لیں ٹھیک ہے، اب ہم سیکھنے کے لیے جہاں یہ کہیں گے وہاں بھی چلے جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ کہنا کہ میں ان کو پکڑ کے لاؤں ان کو لاؤں نہیں، ویسے ہی نام مناسب بات. دیکھو نا ہم سیکھنے کے لیے آئے نا، ہمیں جو بات سمجھ آ رہی سمجھ لیں، جو نہیں سمجھ آ رہی ان سے بھی پوچھ لیں. ایسے تھوڑا کہ ان کو آپ اس میں بٹھانا. جون جون سے آپ نے اعتراض کی اس کے جوابات دیں. اس کے جوابات سیکھنا نہیں چاہتے ہم لوگوں کو لڑانا صحیح ہوئی چاہیے. باتوں سے بھی تسلی سر ایک سائڈ سے نہیں نا ہوتی. ایک منٹ بیٹے. بات یہ ایک سائڈ سے نہیں ہوتی. آپ نے ایک سائڈ یہاں پر ہمیں بلانے کا مقصد میں آواز جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ تھا کہ نہیں آپ ہمیں بتائیں گے، ہمیں نہ شرع کا پتا نہ سند کا پتا کچھ بھی نہیں پتا، آپ ہمیں گھما دیں گے، آپ ہمیں گھما دیں گے. تحقیق کی الحمدللہ جن کو لے کے آئیں گے وہ آپ کو بتائیں گے. آپ سائن کر دیں نا، میں لے سیکھنے نہیں چاہتے. آپ سائن کریں میں لے آؤں. ایک منٹ بخاری شریف دے. یہ تو سختی ہے، یہ تو اس طرح تو ایک منٹ وہ تو میں نے پہلے ہی پڑھ کے سنا دی. دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسی شرط کے ساتھ دکھاؤ کہ ہمیشہ کا لفظ ہو. ہمیشہ کی اپنی مانگ رہے. ایک منٹ دیکھو جو بات ہے نا میرے بھائی، آپ نا تو بخاری میں نہیں ہے روایت رفع الدین کی. آپ ان کو ہمیشہ کا لفظ رکھیں گے نا ساتھ میں. رفع الدین کے دیشے تو میں نے پہلے سنا دی. بس پھر انہوں نے تو اتنی دیر سے یہ دی 5 مہینے آپ پھر وہیں آ گئے. انہوں نے تو کہا کہ بخاری سے میں ترک کی، آپ نے درمیان میں تقریر بخاری سے ترک کی کہا کہ 5 روایتیں، وہ نہیں مجھے سمجھ آئی کون سی ہے. وہ دکھا دیں، کھول کے دکھا دیں، وضاحت کر دیں کون سی ہے. کھول کے دکھا دیں. بخاری میں پڑی تھی یار. نہیں بخاری سے ترک کا آپ نے کہا 5 روایتیں، یہ ریکارڈنگ بے شک دیکھ رہے ہیں، 5 روایتیں بخاری میں ترک کی ہیں آپ نے، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کون سی. وہ دکھا دیں. ابو حمید سعیدی رضی اللہ جو میں نے پوری پڑھ کے آپ کو بتلائی کتاب میں دکھا دیں. ایک منٹ ترک رفع الدین کے آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ میں ہاں مجھے سرچ کرنے کے لیے دکھا دیں، چلو مجھے پتہ لگ جائے کون سی. آپ نے فرمایا ہے کہ جو آپ نے کوڈ کی ہے وہ ہمیں دکھائے. ہاں تاکہ ہمیں تھوڑا ابھی دکھا دیں. اگر آپ کہتے ہیں میں ترجمہ لے آتا ہوں. مولانا ترجمہ بھی ہوگا یہاں ان کا. عربی میں پڑھ. اللہ اللہ. دوسرا ایک منٹ میرے ایک بہترین طریقہ اور ہے. طریقے بعد میں کر لیں گے مشورے سے. ابھی آپ نے کوئی چیز نہیں طے کرنی. چلو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. نہیں سمجھ آئی. خیر اور دوسرا کوئی سوال ہے. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایک منٹ راشد بھائی. ڈاکٹر صاحب دیکھیں ماشاء اللہ کتنے آپ سمجھدار ہیں. کہہ رہے ترک کا لفظ نہیں ہے تو ہمیشہ کا لفظ دکھاتے آپ کو پریشانی کیا ہوتی ہے. میں نے یہ دکھائیں گے ویسے ابھی ان کو بالکل دکھانا چاہیے. سن لیجیے. آپ نے کہا ترک کا لفظ نہیں ہے تو میں نے کہا سمجھ نہیں آئی مجھے اس بات کی. میرا تو آپ نے یہ کہا کہ ترک کا لفظ آپ نے کہا ترک کا لفظ نہیں ہے
مراد یہی ہے کہ ہمیں ترک کی سمجھ چلو کوئی بات نہیں. ایک علیحدہ چیز وہ کہہ رہے ہیں ہم اس سے ترک نہیں سمجھ سکے. میں سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. آپ سوال کریں اسی دم کوئی مسئلہ نہیں, کوئی سکون سے. میں نے بتایا تھا اس میں انہوں نے نماز کا طریقہ بتلایا ہے کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, نماز کا طریقہ بتلایا. جہاں رفع الیدین ہے وہاں انہوں نے ذکر کر دیا, جہاں نہیں ہے وہاں ذکر نہیں کیا. تو انہوں نے پوری نماز کا طریقہ بتلایا, قیام کا, رکوع کا, سجود کا. صرف رفع الیدین شروع نماز کا جہاں تھا وہاں ذکر کر دیا, جہاں نہیں ہے وہاں ذکر نہیں کیا. دیکھ لیں آپ. اب ذکر نہیں کرنے کو ترک مراد لیا. بس یہ ہم اسے ترک سمجھتے ہیں. اب یہ نہ سمجھیں کوئی مسئلہ نہیں. ایک منٹ, کوئی مسئلہ نہیں, سن لینا آپ کھانا یہ حوالہ لکھوا دینا تھوڑا سا. صفحہ 114 پہلے بھی آپ نے لکھا بخاری جلد اول صفحہ 114 مکتبہ قدیمی کتب خانہ مقابل آرام باغ کراچی نمبر 1. 114 جلد اول صفحہ 114. تو مکتبہ کون سا بتایا؟ قدیمی کتب خانہ. اب سن لیں, اب ایک اور اس پر میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے ایک بات کہی تھی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ استدلال ہے, جس طرح وہ احادیث سے استدلال کرتے ہیں اس طریقے سے اس حدیث سے استدلال ہوتا ہے. وہ کس طرح؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صفحہ 137 پہ چلیں آپ ذرا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک باب قائم کیا ہے. یہ تھوڑا سا علمی بات ہوگی, اس کو اگر آپ غور دیں گے تو پھر سمجھ آئے گا. باب ما قیل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یحور رداءہ فی الاستسقاء یوم الجمعۃ, کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن استسقاء میں چادر کو نہیں الٹا پلٹا. وہ ایک عنوان قائم کرتے ہیں امام بخاری, پھر اس پر دلیل لے کر آتے ہیں. یہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے تحویل ردا نہیں کیا, چادر کو الٹا پلٹا نہیں. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا گویا کہ ایک دعویٰ ہے. اب اس دعوے پر وہ دلیل کیا لے کر آئے, حدیث لے کر آئے. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معافی بن عمران عن الاوزاعی عن اسحاق بن عبداللہ ابن ابی طلحہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک المال وجہد العیال, کہ ایک آدمی آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ مال سارا ہلاک ہو گیا اور اہل و عیال کا بھی بڑی مشقت ہے, یعنی خرچے کی تنگی ہے. وجہد العیال فدعا اللہ یستسقی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ بارش برسا دے, تاکہ بارش ہوگی, سبزہ اگے گا, پھر اس کے کچھ تنگ دستی اس کی دور ہو جائے گی. ولم یذکر, یہ حدیث یہاں تک ہے کہ امام نبی علیہ السلام نے استسقاء میں صرف دعا کی, چادر پلٹی اس کا کوئی ذکر نہیں آیا. امام بخاری کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ کے نبی چادر پلٹتے تھے استسقاء میں, لیکن دلیل وہ دی جس میں چادر پلٹنے کا ذکر نہیں آیا. تو امام بخاری نے اصول دے دیا کہ جہاں ذکر نہ ہو سمجھو وہ چیز ہے ہی نہیں, جہاں ذکر نہ ہو سمجھو وہ چیز ہے ہی نہیں. ولم یذکر انہ حول رداءہ ولاستقبل القبلۃ, اور ردائے تحویل ردا کا یہاں کوئی ذکر نہیں کیا. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے استدلال سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ جہاں رفع الیدین کا ذکر کرنا چاہیے تھا رکوع کے وقت وہاں نہیں کیا, تو کیا مطلب وہاں ہے ہی نہیں. پھر ایک اشکال اور ذہن میں آئے گا, کیا اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟
رفع الیدین کے ساتھ اس حدیث کا کیا تعلق؟ جس طرح اس حدیث کا کہہ رہے تھے تعلق نہیں، کسی نے محدث نے بات نہیں باندھا، وہ میں نے دکھا دیا الحمدللہ. تو سنیے بخاری جلد اول صفحہ 102 پر آ جائیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا ایک ٹکڑا باب رفع الیدین میں ذکر کر دیا، اشارہ دے دیا کہ اس حدیث کا تعلق بھی رفع الیدین کے ساتھ ہے. یہ دیکھیں بابن صفحہ 102 پہ الی این یرفع یدین، کہاں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے. وقال ابو حمید فی اصحابہ، وہ اسی حدیث کا ایک ٹکڑا کہ ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں کیا کیا، رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حذو من کی بئی ہی، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے. اس حدیث کا ایک ٹکڑا امام بخاری رفع الیدین کے باب کے اندر لے آئے، بتلا دیا کہ اس کا تعلق رفع الیدین کے ساتھ ہے. اور مزے کی بات بتلاؤں، اس میں بھی رفع الیدین کرنے کی حدیث پہلے 102 پر ہے اور ترک کی 114 پہ. نہیں ترک کیا آپ نے جو محدثین کا سلوک پہلے ذکر امام کیا بخاری کہ کی پہلے کتاب کی بات ہو رہی ہے، پہلے امام آپ بخاری کہتے کا ہیں کہ وہ اصول اس بات ہے. کا باب باندھتے ہیں، اس بات کے ساتھ ہی وہ رد کا باب باندھتے ہیں، اور امام بخاری سے تو آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو مکمل رسالہ لکھا ہے جزء رفع الیدین کے نام سے مکمل، اس کو اس میں ایک بھی حدیث ہمیشہ کرنے کی نہیں ہے. ہمیشہ کی بات وہی نا، اپنے من پسند آپ نہیں مانگ رہے، کیا اپنی من پسند آپ نہیں، ہمیشہ کی دلیل دے اب دو سن لیں، تو بھی امام بخاری کے پاس چلے جائیں. ان سے اچھا کہہ نہیں، دیں آپ کا کہ اشکال آپ اچھا کی ہے، بات آپ کا اشکال اچھا ہے. ارے مجھے کسی نے، میں بات کا ایک بات بتاؤں، مجھے کسی نے صحیح کہا تھا کہ احناف بریلوی تمام لوگ سارے یہ ٹوٹے کرتے ہیں حدیث کے، اسی حدیث کے، اور وہ آپ نے ٹوٹے کر کے دکھائے ہیں. بس چھوڑ دیں، ہم مہمان یہ چھوٹا نہیں کرتے، بڑوں کو لے آئے اپنے، کوئی بات نہیں. سر ان کو کہیں سائن کر دیں، ہم لے آتے ہیں الحمدللہ. آپ لے آئے نا جب سمجھنا آپ چاہتے ہیں، ان کو سمجھانا چاہتے ہیں. آپ سمجھنا آپ چاہتے ہیں، ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ انہیں سمجھا آپ کریں بس، نہیں ہوتی تو پھر سن ہی نہیں رہے. آپ اگر دل کی تسلی کرنے آئے ہو تو آپ سمجھیں، آپ پوچھیں ان سے بار بار. جائے گی تو سمجھیں گے، جب سمجھ ہی نہیں آ رہی اتنے بندے بیٹھے ہیں. نہیں سمجھ آ رہی. ابھی آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. ایک منٹ شاہد صاحب کو بات سمجھ میں آ رہی، اس لیے آپ ایک منٹ یار، ابھی آپ کو نہیں پڑتا دور سے سمجھنے کے لیے محمد ہی ہو گیا انسان کو. سن لیں راشد ڈاکٹر صاحب میری بات جب انسان ٹاپک کو آتا ہے جب پتہ لگتا ہے حدیث کے ذریعے سے اللہ معاف بیان ہو رہی ہے. ہم یہ ٹوپیاں گھمانے والے اور لوگ ہوتے ہیں. سیکھنے آئے ہیں، وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں اس پہ. اللہ کے نبی نے مووی بنانے سے منع کیا ہے. آپ مذاق اڑا رہے ہو یار. وہ جذباتی ہو رہے ہیں بیچارے، جذباتی ہو رہے ہیں. تو ان کا کام نہیں پوچھنا ہو کریں ہمیشہ کی کھا لیں. وہ ایک نہیں ڈائلگ والی بات. اچھا ایک منٹ راشد بھائی ہم آپ کو پڑی نہیں ہے. ایک منٹ دیکھیں، انہوں نے ایک اچھا اشکال کیا ہے، ایک اچھا اشکال انہوں نے بھی کیا کہ آپ جو بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں بھی ہمیشہ کا لفظ دکھائیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ رفع الیدین کیا ہے. اب یہ اشکال تو بنتا ہے بھی میں مطالبہ کیوں کرتا ہوں. یہ اہل حدیث حضرات کی وہ کتاب، میں اب آپ کو اس کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں. اس کتاب کو اتنا انہوں نے عام کیا جتنا ہمارے ہاں فضائل اعمال ہے، یا جس طرح ہمارے ہاں بشتی زیور ہے کہ ہر گھر میں ہوتی ہے، اسی طرح وہ کتاب جو تقریباً ہر گھر میں ہوتی ہے، ہمارے تجربے اور مشاہدے میں جو بات آئی ہے، اس کتاب کا نام ہے صلاۃ الرسول. صلاۃ الرسول کے اندر انہوں نے عنوان دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفع یدین کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفع یدین کرتے رہے. اب اس میں ان کو بھی چاہیے تھا نا کہ یہ بات کرتے تھے بھی حدیث میں وفات تک کے لفظ نہیں آئے، جو ہم بخاری مسلم کی حدیثیں پیش کر رہے ہیں اسی سے ہی ہم استدلال کر لیتے ہیں. لیکن اس کے لیے الگ حدیث لے کر آئے جس میں وفات تک کا ذکر ہے. کیا حدیث ہے سن لیں وہ بھی. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا افتتح الصلاۃ،
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते, रफ़ा यदैहि तो रफ़ा यदैन करते, वइदा रका जब रुकू करते, वइदा रफ़ा रासहु मिनर रुकू और जब रुकू से सर उठाते तो रफ़ा यदैन करते, वकान ला यफ़अलु ज़ालिका फ़ी सुजूद सजदों में रफ़ा यदैन न करते, फमा ज़ालक तिलका सलातुहु हत्ता लकी अल्लाह। ये नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा रही यहाँ तक कि अल्लाह से जा मिले। यहाँ तो ये हदीस ना पेश करते, यही हदीस इनके बहुत सारे मुसन्निफीन ने मौलिफीन ने जिक्र की है, ठीक है, लेकिन साथ इन्होंने ये नहीं बतलाया ये वो हदीस है जो अल्लाह के नबी पर झूठ है, जो अल्लाह के नबी पर झूठ है, मनगढ़ंत हदीस है, इसकी कोई सही सनद पूरी कायनात की किसी किताब में मौजूद नहीं। ये अल्लाह के नबी पर बहतान है कि अल्लाह के नबी ने हमेशा रफ़ुल यदैन किया। इसको नकल करने वाला वो है जिसका काम ही अल्लाह के नबी पर झूठ बोलना था। यज़ाउल हदीस वज़ाउल हदीस, जो झूठियां हदीसें गढ़ गढ़ के अल्लाह के नबी की तरफ मंसूब करता था। हाँ, इसका रद्द इन्हीं के एक आलिम ने, जिससे ये बहुत नाला है, जिससे ये बहुत परेशान है कि भी आपने सलातो रसूल की हकीकत ही वाज़ेह कर दी कि इसके अंदर 100 रवायतें ज़ईफ़ हैं, कितने इसके अंदर झूठ हैं वो एक अलग मौजू है कि इसके अंदर कितने झूठ हैं, कितनी रवायतें ज़ईफ़ हैं और कहाँ कहाँ हदीस के अल्फाज बदले हैं और क्या किया, ये एक अलग मौजू है। इसमें लिखा है कि इस हदीस में हमेशा करने का जो लफ्ज़ इजाफा किया गया फमा ज़ालत तिलका सलातो तलाकी अल्लाह वाला का इजाफा सख्त ज़ईफ़ बल्कि बातिल है। इसको रवायत करने वाले 2 रावी ऐसे हैं जो मुत्तहम बिलकिज़्ब हैं, जो झूठ बोलते थे। अब मैं जो बार बार कह रहा हूं कि हमेशा का आप दिखाएं, फमा ज़ालत तिलका सलातु दिखाएं, वो इसीलिए कह रहा हूं कि आपके बुजुर्गों ने लिखा है, या तो आपके बुजुर्ग कह देते कि ऐसी कोई हदीस है ही नहीं, ना हमारा दावा है। हाँ, सिर्फ हम ये कहते हैं कि इन रवायतों की बिना पर हम रफ़ुल यदैन करते हैं, ना अल्लाह के नबी पर झूठ बोलें कि अल्लाह के नबी हमेशा करते रहे। आप सिर्फ ये कह लें कि अल्लाह के नबी की हदीसें हैं, हम इन हदीसों की वजह से करते हैं। हाँ, ऐसी कोई हदीस नहीं कि अल्लाह के नबी ने हमेशा किया। बात की नोयत मुख्तलिफ हो जाती, दावे के एतबार से गुफ्तगू का अंदाज बदल जाता है। जो दावा हो उसके मुताबिक दलील देनी पड़ती है। या तो ये दावा करना छोड़ दें अल्लाह के नबी ने हमेशा किया, हाँ ये कहें कि अल्लाह के नबी ने रफ़ुल यदैन किया है इसलिए हम करते हैं। जो ना करने की हदीसें हैं उसमें हम तावील कर लेंगे, हम इन हदीसों को तरजीह देंगे। ये बात एक अलग समझने वाली बात थी कि ये किस तरह हुआ जब आपका दावा ये अल्लाह के नबी ने हमेशा किया, रफ़ुल यदैन के बगैर नमाज नहीं होती वगैरह ज़ालिका मुख्तलिफ दावे आते हैं। मैं इसलिए मुतालबा कर रहा हूँ मेरे भाई, अगर आपके पास ऐसी हदीस नहीं है और यकीनन नहीं है तो आप ये कहना छोड़ दें कि अल्लाह के नबी ने हमेशा रफ़ुल यदैन किया है, कोई नमाज बगैर रफ़ुल यदैन के नहीं पढ़ी। ये रब्बे मोहम्मद की कसम खाकर कहता हूँ, जनाब रसूलुल्लाह पर बहतान है। हमेशा के लफ्ज वाला, हाँ जी, ये बहतान, हमेशा के लफ्ज वाला बहतान तो आप कह सकते हैं। वो तो मैं तो कह रहा हूँ, करने का बहतान भी आप कह सकते हैं। वो तो मैंने पहली बात राया में भी ये लफ्ज है क्या? नस्बुर राया में भी इसी हबीर में नहीं, नस्बुर राया में जो हनफियों वाली है उसमें भी क्या ये लफ्ज है हत्ता लकी अल्लाह वाली? कौन से नस्बुर राया जो हनफियों के, किसने, आपको तो ज्यादा इल्म होगा, मुझे किसी ने कहा कि नस्बुर राया जो हनफियों ने लिखी है किताब, उसमें यही हदीस हत्ता लकी अल्लाह वाली जिक्र की है। उन्होंने इस हदीस को सही कह दिया। जिक्र तो की है, जिक्र तो कई हदीसें हैं। मौजू आते हैं, मैंने जोजी उठा के देखो उसमें सारी मौजू रहते हैं, आपको मिल जाएंगे। ये तो एक अच्छा, तो किसी बात जिन्होंने वो कहते हैं कि ये किसी मुहद्दिस ने इस रवायत को सही कहा, आप बताएं। अब्दुल हई लखवी वगैरह जिनके मुतल्लक कहा जाता है, क्या इसकी आप क्या हैसियत रखते हैं कि जो कहते हैं कि जो भी बंदा रवायतें पेश करता है रफ़ुल यदैन के तरक की, वो ज़ईफ़ या मौज़ू रवायतें पेश करता है क्योंकि सही सनद के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफ़ुल यदैन करना साबित है। इसका अब्दुल हई हनफी लखवी के मुतल्लक कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि वो कहते हैं कि रफ़ुल यदैन करने की जो रवायतें हैं वो बहुत ज्यादा, तारीकुल मुवज्जद मुझे नहीं पता किसकी लिखी, आप जरा ज्यादा जानते होंगे, कि उसके हवाले से लिखा हुआ है कि वो कहते हैं कि रफ़ुल यदैन करने की जो रवायतें हैं वो ज्यादा हैं, सही हैं, ठीक हैं। इसके मुकाबले में जो रवायतें हैं वो या तो ज़ईफ़ होती हैं या दूसरी। वो तो उनकी अपनी राय है, उनको तो नहीं हम कुछ कह सकते। मैंने आपको 300 हदीसें दिखाई हैं, इसको 300 हदीसें जो आपने ये कहा ना, ये तो सही है। इस तरह आपने दूसरे मुहद्दिसीन इस पर किताबें लिख गए, बड़े बड़े मुहद्दिसीन। अब्दुल हई तो उसके हनफियों ने भी शक है, वो कौन सा अब्दुल हई है आपको पता है?
تو پھر میں اس کو ایسے ہی آپ کہہ رہے ہیں سنائی بات نہ کریں عبدالحی غیر مقلد ہے. آپ دیکھیں تنویر الخواطر اٹھا کے دیکھیں عبدالحی ہے کون؟ تو اس کے اسی طرح یہی جو انہوں نے دیا ہے ہدایہ کا ترجمہ غیر مقلد نے کیا ہوا ہے. اس میں کہہ دیتے ہیں جی ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ رفع الیدین کی ہے، ہدایہ انفیوں کی کتاب ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. اس کا ترجمہ غیر مقلد نے کیا ہے، غیر مقلد نے اس میں لکھ دیا اپنی طرف سے بات، صاحب ہدایہ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا. کہتا جی ہدایہ میں انفیوں کی کتاب میں لکھا ہے، انفیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، سراسر جھوٹ اور بہتان لکھا. ایک چیز ہے کہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ حضرت رسول رفع الیدین کرتے تھے، یہ ہم مانتے ہیں انہوں نے کسی اور، لیکن آپ یہ مانتے ہو کہ انہوں نے رفع الیدین کے بغیر بھی نماز پڑھی ہے؟ ایک منٹ، یہی مسئلہ ہے نا سارا مسئلے کی آخر میں نا دو ٹوک. میں اب شیخ سے صرف ایک سوال کر کے نا بس بات اس کے بعد میں نہیں کرنی ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا جو شروع ہوا تھا معاملہ، شیخ کہتے ہیں کہ پہلے رفع الیدین تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا. منسوخ کی 300 روایتیں نہیں، صرف ایک نا با سند صحیح صرف ایک روایت مجھے لکھ کے دے دیں کہ جس پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ والی روایت ہے جس سے ہم نے رفع الیدین کو منسوخ سمجھا ہے، بعض سند صحیح لکھ کے دے دیں، اس کے ذمہ دار ہوں کہ یہ ترک میں پیش کرتا ہوں. صرف ایک، بس اس کے بعد ہماری بات ختم. اب ہمیشہ والی بات شیخ، ہمیشہ والی بات ہم کہتے ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترک ثابت نہ ہو، اللہ کی قسم جب تک کوئی صحیح معنوں میں ترک ثابت نہ کرے، اللہ کی قسم آپ کی آخری نماز تک رفع الیدین مانا جائے گا اگر ترک نہ ثابت کیا جائے صحیح روایت کے ساتھ. صرف صحیح روایت ایک زیادہ نہیں، صرف ایک صحیح سند کے ساتھ لکھ کے صرف میں نے کہا نا کہ اگر صحیح سند کے ساتھ صرف ایک روایت جس میں ترک رفع الیدین ثابت ہو، آپ 300 نہ پیش کریں، صرف ایک لکھ دیں تاکہ ہم اس کی تحقیق کروا لیں. ایک چیز اس کے بعد چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ترک کی کوئی صحیح حدیث نہ پیش کر سکے، اگر ترک کی کوئی صحیح یعنی نسخ کی، جس نسخ میں ہمارا اشکال ہے کہ رفع الیدین رکوع کو جاتے رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین میں ہمارا اختلاف ہے. اس کے اختلاف ساتھ میں ترک کا لفظ اس کے اختلاف میں اور بات آپ لمبی نہ کریں، اس کو آپ بے شک مختصر رکھ لیں کہ اس کے ترک میں صرف ایک صحیح روایت، آپ نے جو 300 ماشاءاللہ جمع کیے نا، ایک صحیح روایت ہمیں لکھ کے دے دیں با سند. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم رفع الیدین چھوڑ بھی دیں گے، ایک لکھ کے دے دیں با سند صحیح لکھ کے دیں. اگر وہ ثابت ہو جائے پھر آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین ساری زندگی نہیں کیا. اگر ایسی ایک بھی روایت نہ ہو تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ آپ نے آخری دم تک کیا، آپ کے صحابہ نے بھی کیا، رفع الیدین ہمیشہ کیا. یہی ہمارا دعویٰ رہے گا اگر آپ یہ ترک کی روایت ایک نہ پیش کریں گے. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یار ادھر ادھر نہ بولو، آپ اکیلے بولو یار، ادھر نہ روایت آپ نہیں بولتے کاغذ پہ شاید آپ نے ایک روایت آپ نے ماشاءاللہ 300 جمع کی ہے، بات سندے صحیح آپ دعویٰ کریں کہ یہ صحیح روایت ہے، رفع الیدین کے ترک میں ہے جس میں ہمارا اختلاف ہے. تو ہم اپنی بات کو ختم کر کے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہوئی تو آپ کے سامنے آ کے اقرار کریں گے کہ ہم نے رفع الیدین چھوڑ دیں. اور بس اب ہم بیان میں بات نہیں شیخ، بس بات ختم. جزاکم اللہ، لکھ دینا، اللہ آپ کو جزائے خیر. لکھتے میں دوبارہ حدیث ہو جاتا ہوں. جی آپ ایک حکم والی لکھتے میں دوبارہ بس وہ حکم والی کی بات آپ کرتے ہیں. ہاں بس میری بات ختم، اور میں نے یار وضاحت دوسرے تے سنن گے. چلو دوسرا چاہتے دوسرے بیٹھے اللہ دے بندے پہلے سنو تب ہوں گے. ابھی یہ احناف ہے بڑے پیارے ایک ہے کہ میں جواب دے دوں، ایک ہے کہ فرقہ اہل حدیث کا وہ بندہ جواب دے دے جس نے فرقہ اہل حدیث کو جنم دیا ہے. سن لو یار، جواب سنو، آپ کو پریشانی ہے. ہمیں سننے تو ہمیں تو سمجھنے دو. جس طرح ہم حجت الاسلام مولانا قاسم ننوتوی کو سمجھتے ہیں،
रहीमहुल्लाह रशीद अहमद गंगोही को समझते हैं, जिस तरह वो मुहद्दिस और उनको हम फकीह समझते हैं, जितना हमारे यहाँ उनका दर्जा है, ये वो शख्स है मियाँ नजीर हुसैन देहलवी, इनके यहाँ इतना ही दर्जा इसका है। पर हम इनके मुकल्लिद किसी नहीं, गैर मुकल्लिद, पर हम इनके मुकल्लिद नहीं है। यार सुनो यार जवाब तो सुन लो, अल्लाह के बंदे करेंगे वो बात भी आपका सवाल ठीक है अपनी जगह नहीं, हमें तो पता लग रहा है आप 3 दिन बोल रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। जवाब सुनो यार, कलमा किंदा पढ़े ने किंदा नहीं। अब सुने ना बात सुने, देंगे जवाब हो, क्यों नहीं देंगे? अच्छा तो ये शेखुल कुल फिल कुल, ठीक है जी, तमाम का उस्ताद, कुल का उस्ताद मियाँ नजीर हुसैन देहलवी, ये अपनी किताब फतावा नजीरिया हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 441, ये जितने जज्बात आपके अंदर है ना कि मैं अहले हदीस हूँ, ये जज्बात देने वाला ये है। जितने उलमा इस वक्त मौजूद है ना जो कहते हैं हम अहले हदीस हैं, उनको अहले हदीस बनाने वाला ये है। अगर बाप का इनकार कर दिया जाए तो औलाद नाखलफ कहलाती है। फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाता, नाखलफ ना बने कि नमाज। अच्छा ठीक है जी, कहता है क्या फरमाते हैं, सवाल क्या फरमाते हैं उलमाए दीन कि नमाज में रफ़ुल यदैन करना और तीनों जाहरी नमाजों में बुलंद आवाज से आमीन कहना दुरुस्त है या नहीं, और जो शख्स इन दोनों पर अमल करे, रफ़ा-ए-दैन करे भी ना करे भी, ऊंची आमीन कहे आहिस्ता कहे, वो इमाम आजम के मजहब से बाहर हो जाता है या नहीं? जवाब, उलमाए हक्कानी पर पोशीदा नहीं, उलमाए अहले हक पर पोशीदा नहीं कि रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफ़ुल यदैन करने में लड़ना झगड़ना तासुब जहालत से खाली नहीं है, जहालत से खाली नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ औकात में रफ़ुल यदैन करना और ना करना दोनों साबित हैं, और दोनों के दलाइल, दोनों तरह के हदीस चाहिए, कौल नहीं हदीस चाहिए। कोई बात, आपके जज्बात हैं, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं। हदीस दे दें, वो मैंने पहले हदीसें पढ़ी हैं, कराम नहीं पढ़ी। हदीस दे दें। अच्छा क्यों परेशानी? हदीस दे देना, वहाँ हदीस देंगे, कोई बात नहीं, सुन रहे हैं। कहते हैं दोनों तरह के दलाइल मौजूद हैं। तो एक है जिसने गैर मुकल्लियत पैदा की है, जिसने जो पानी है मुकल्लद नहीं है, अहले हदीस, हाँ अहले हदीसों का इमाम है ये, जिसने अहले हदीस शुरू किया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम आजम, क्या इमाम आजम, हदीस में इमामों के इमाम, क्या हदीस में दिखाएं? सबसे बड़े इमाम कौन है? आपको नहीं पता, कल नहीं क्या कहती है, कल मदनी इजाज़त मदनी चुप हो जाओ। कोई नहीं, जज्बात है ना बेचारों के पास, अब एक हदीस तो है नहीं, जज्बात ही है। बड़ी बात है, डॉक्टर साहब ने और मैनू पाना अपनी डॉक्टरी अपनी सी खत्म करें। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप, हमें सब पता है कैसे खत्म करना है, कैसे शुरू करना है। डॉक्टर साहब आप मुझे लिख के दें हमेशा रफ़ा-ए-दैन करने की एक हदीस, 1 लाख रुपया इनाम दूंगा, दें। मेरी बात सुने, मैंने तो 300 हदीसें सुना दी हैं। हमने तो ये बात की है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हमारा मौजूद है। जिस तरह इन्होंने कहा ना कि बातिल झूठ बोला हत्ता लकी अल्लाह वाला, वो भी यही चीजें हैं जितनी हैं, उनमें सही नहीं है। ये जो किताबें ये सब झूठ नहीं है, वो रेफरेंस दे दिया। दोबारा को दूसरी बात, इससे भी आखिरी बात शेख पता क्या है, हमें जिस वजह से उन्होंने इधर कायल किया, हमें उन्होंने कहा जी आपका नाम क्या है? राशिद भाई, एक मिनट डॉक्टर साहब, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, आप मुबश्शिर बानी को ले आए, जुबैर अली ज़ही को ले आए, अब्दुल सलाम रुस्तमी को ले आए। आपने ये जो बात की है ना कि जितनी रवायतें मैंने पढ़ी हैं वो सारी इसी तरह मन कर जूती हैं, खुदा की कसम खाकर कहता हूं अपने सर पे जूते मरवाऊंगा और गैर मुकल्लद होने का ऐलान करूंगा। और अगर आप उसको मौजू ना साबित कर सके
تو آپ کو 100 جوتے میں ماروں. ایک منٹ میری بات لکھیں. میں نے ٹھیک ہے ایک منٹ نہیں یہ بات بات اس کو بات کی آپ نے نماز کی یقین جانے حدیث پر آپ نے جھوٹ بولا. جھوٹ نہیں بولا. میں نے بخاری مسلم کی روایتیں ایک بات کی کے ساتھ بتایا جا رہا فلاں صحیح بخاری کے پیج بتا رہے ہیں لکھ لو. نہیں اب اسی بات کرو. میں نے بخاری مسلم کی روایتیں پڑھی کہتے ہیں یہ موضوع من گڑت ہے. آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے. اللہ کی قسم میں اس کا مطلب نہیں. میں نے یہ نہیں اس کا مطلب کیوں نہیں. آپ میں نے کہا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جتنی روایتیں میں نے پڑھی ہیں وہ اسی طرح من گڑت اور موضوع ہیں جس طرح ہمیشہ رفع الیدین کرنے کی ہے. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر وہ تمام روایتوں کو ثابت کر دیں 100 جوتے کھاؤں گا اور غیر مقلد ہونے کا اعلان کروں گا. اگر مبشر ربانی زبیر علیزئی عبدالسلام رستمی عمر صدیق اور ان کی پوری کائنات اس کو آ کر ثابت کر دے تو میں 100 جوتے ان کے مولویوں سے کہوں گا اور غیر مقلد ہونے کا اعلان کروں گا. اگر نہیں کر سکیں گے تو آپ کو 100 جوتے پڑھیں اور اس کے اوپر جا کے لے کر آؤ. مطلب کیا تھا. اس بھائی نے کہا جی ٹوٹے جوڑ جوڑ کے انہوں نے دکھائی چھوٹے چھوٹے ٹوٹے جوڑ کتابوں کو نہیں آپ کے منہ سے نکل کے کوئی بات. ڈاکٹر صاحب میرا ہے ہوٹل تسی اپنی دکان تے مینوں بھا دیو تے مریضاں دا کی حال ہوئے گا دسو. جٹکی گل ہے نہیں جٹکی گل ہے. پڑھے لکھے ہو ماشاءاللہ. نہیں آپ پڑھے لکھے ہیں ڈاکٹر ہیں کہ نہیں. آپ ڈاکٹر ہیں کہ نہیں محترم آپ بتائیں ڈاکٹر ہیں کہ نہیں. انہوں نے کہا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جوڑ کے دکھائے. نبی کا اس نے کہا یہ سب ہم نے تو شاید اتنی بات کی ہے. نہیں اپنی طرف سے لکھ دیتے ہیں اوریجنل ساری ترجمے نہیں ہوتے مرضی کے ترجمے نہیں ہوتے. تو ہم نے کچھ بتایا نہیں کہ آپ کی اور بھی کتابیں پڑھی ہیں ہمارے پاس صحیح ہے پیش کرتے ہیں. بھی غلط بات کرتے ہیں. آپ نے یہ بتائیں گے میرے نے کیا کیا بیانی کی تو بیانی کی ہوئی ہے جھوٹی یا حدیث لکھی ہوئی ہے ان کی اہل حدیث ہوں گے. اگر اس کتاب میں جھوٹ ثابت کر دوں پھر جس کو آپ لے کر آئے ہوئے کسی بندے نے لکھی ہے کوئی بات بندے ہی لے دیں تو فرشتے لے ہم حدیثوں کے کس مولوی کو لے کر آئے لے کے کس کو لے کے بھائی میرے کس کو لے کر آئے کسی مولوی کو لے کر آئے اس کے بعد حوالہ دیا ہم نے حوالہ دیا ریفرنس ہے آپ پڑھو. کیا بات ہے ریفرنس کا مطلب ہوتا ہے ساری باتیں بدلی سے نہیں کرتے ہیں نا. حوالہ دیا اللہ کے نبی کی میں نے 300 حدیثیں پڑھی ہیں کہتا ساری من گڑڑ جھوٹی ہیں. اس میں بخاری کی مسلم کی صحیح ابن حبان کی صحیح ابن خزیمہ کی صحیح ستہ ایک کا دعویٰ کیا کہ ایک صحیح سند کے ساتھ ترقی دکھا دو دکھا دی میں نے کہا ٹھیک ہے ان کی بات ہم عام ہیں ہم عامی آدمی ہم نے کہا کہ ہم ایک مولوی ہیں یادداشت نہ ہو تو کیا کریں. ہم مولوی نہیں کرتا ہے کتنا مجھے پتا ہے آپ امامت نہیں کرواتے. امامت پروان سے بتا کیا کیا امام مسجد ہے کہتا میں مولوی نہیں ہوں عام بندہ ہوں. شروع سے اب جب سے آپ داخل ہو اس وقت سے جھوٹ بول رہے ہو. طالب علم ہوں میں نے کہا بس وہ تو سارے ہیں کہتا میں مولوی نہیں ہوں
بات میں کوئی نہ مناظرہ کرنے مناظرے کی بات طالب علم بھی رہتا ہے مرتے دم تک طالب علم یہ عام تے خاص ہی فرق نہیں. میں نے کب کہا سمجھنے کے لیے آئے مولویوں کو سمجھانے کے لیے تو نہیں. بڑی گل نچوڑ نکلا ہے. کوئی علاج نہیں ہے. جھوٹ پہ بھی اترتا ہے, مذہب بیانی پہ بھی اترتا ہے, جو ہوتا ہے کچھ نہیں من پڑتا تو لڑتا ہے. ڈاکٹر ایک منٹ بتاؤں آپ کو, ایک منٹ میری بات سنیں. یہ سارا کام یہاں پہ یہ مولانا اسلم زاہد صاحب نے بلایا ہے اور انہوں نے یہ سارا فساد پیدا کر مولوی صاحب نے کہا کہ حدیثیں ہی مان کر رہتے ہیں. یہ نہیں کہا, ان کا کہنے کا مطلب ہم اس کے کیا اس کی بات جب ہم کہہ رہے ریفرنس دے آپ کو ایک چیز کہہ رہے ہیں, ایک چیز کو وائنڈ اپ کر دیں, آپ ہمیں ایک حدیث بھی بتا دیں, ہم جا کے اس کی تحقیق کر لیں. میں نے بیالوجی سنائی ہے آپ کو, یہ آپ کو یار آپ ایک حدیث کوٹ کر دیں, کوئی ایک حدیث کوٹ کر دیں. جن نے ایک حدیث نہیں پڑھی ڈاکٹر صاحب میری بات مسئلہ آپ دیکھیں, ایک بندے نے آپ کو کہا ہے کہ شرط لگائی مولوی صاحب نے امامت کراتے مسجد مولوی نہیں لے کے آئے, 327 مولوی صاحب نے لے کے آئے. جناب جی نہیں مولوی نہیں ہے یار, طالب علم تسی ڈاکٹر رہے ہو کہ نہیں کہ ڈسپینسر ہو ڈاکٹر صاحب طالب علم ہے اتنا محترم. دیکھو آپ ڈسپینسر ہیں کہ ڈاکٹر ہیں؟ میں ڈسپینسر ہوں. نہیں غلط جھوٹ بولتے پہ نہیں, غلط بات غلط ہے. ایسا کوئی چلو کوئی بات نہیں, دیکھو بات سنو. ایک منٹ کی مولانا کو بات کو بائنڈ اپ کرنے دو. سنو جی, ہم آئے تھے ان کے پاس, ہمیں یہ نہیں پتا تھا یہ مناظرہ ہونا ہے. ہم نے کہا تھا جی, انہوں نے بلایا تھا, میرے گھر آئے تھے بلانے کے لیے. میاں صاحب کو لے ہم 3-4 دن ہو گئے, انہوں نے یہاں پر ریکارڈنگ شروع کر دی. نہیں مناظرہ نہیں ہے یہ, انہوں نے پیش کیا آپ کو. سر میرے ساتھ بھی آپ چلو آپ کو پتا نہیں. مولانا صاحب بائنڈ اپ کرو. چلو جی مولانا, ہاں جی اچھا بات سنو, میزبان کی بات سن لیں. دیکھو بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح حدیث ہمیں لکھ دیں, جس کو آپ صحیح قرار دیتے ہیں. دیکھو میرے بھائی بات یہ ہے, آپ تھوڑا سا مجھے 2 لفظوں میں بتا دیں آپ کے ہاں صحیح کا معیار کیا ہے. معیار بتائیں صرف آپ کے ہاں جو صحیح کا معیار ہے نا, اگر ہمیں قبول ہوگا ہم لکھ دیں گے, نہیں تو بڑے پیار سے معافی کے ساتھ, سمجھ آ گئی کہ نہیں, محبت سے. اب آپ میرے بھائی, صرف آپ نے مجھے یہ بتانا ہے, آپ میرے مہمان ہیں, اللہ کی قسم میرے مہمان ہے. مجھے رونا آ رہا ہے کہ بھئی ایسی باتیں ہو رہی ہیں. میں نے تو میری صحیح نیت, اللہ کے خدا جانتا ہے, جس دن سے یہ بات ہوئی ہے اس دن میرے سامنے یہ بخاری شریف رکھی ہے, شاید تمہیں یقین ہو. میں روزانہ تہجد پڑھتا ہوں, میں پہلے کم پڑھتا تھا کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے جی, خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں میں یہ باتیں نہیں چاہتا, سمجھ آ رہی. اور صرف مجھے ایک بات صحیح نظر آ رہی ہے, آپ اپنے بھائیوں کی سیٹ صفائی کے لیے میں نے یہ کیا. میں نے کوئی یہ کیسٹیں یہ اس کو بند کر دو. سنو یار, اس کو بیس ایک منٹ, میں نے آپ کو کہا تھا لے کر آؤ. جی نہیں, اچھا سنو, ریکارڈنگ کی بات تھی اور میں نے اپنے بیٹے کو کہا, سنو یہ بھی بیٹھا ہوا تھا, کہنے لگا ابو جی پتہ میں کیا, ہم ان کو بتانا ہے ریکارڈنگ کرنی ہے, یہ کوئی چھپ کے کرنی ہے, ہم نے بتانا ہے تاکہ کوئی چیز ریپیٹ کرنی پڑتی ہے, دوبارہ سنانی پڑتی ہے. سن لے آپ, اب میں اتنی بات پوچھتا ہوں, آپ کے ہاں صحت کا معیار میرے بھائی کیا ہے, تاکہ ہم ویسے بات کر لیں. جی بات کی شیخ, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہم نے انہوں نے مطلب جو شیخ نے روایتیں پیش کی نا 300 تک, ٹھیک ہے نا, ہم نے ان کو کہا کہ
ساتھ انہوں نے مطلب ہمارے اوپر جو اعتراض کیا کہ ہمیشہ والی دکھائیں. ہمارا یہ لفظ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا. اگر کیا ایک مرتبہ بھی ثابت ہو گیا نا کہ اگر اس کا نسخ نہ ہو تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ آپ ہمیشہ کرتے رہے. صرف ہمارا اختلاف اس بات میں ہے آیا ترک ہے رفع الیدین کا یا نہیں. ترک کے لیے جو محدثین کا معیار ہے میں نے تو کہا پرکھوں گا, میں نہیں اس کو جانتا کہ میں دیکھ کے بتا دوں یہ صحیح ہے. تو میں نے کہا ایک روایت انہوں نے جو 300 پیش کیا ان میں سے ایک نکال کے جو بالکل صحیح ہے جس کو ترک میں سب سے افضل سمجھتے ہیں وہ لکھ دیں کہ اس سے رکوع والی رفع الیدین کا ترک ہوتا ہے, تو وہ روایت جو ہے نا ہم اس کے مطابق بالکل ٹھیک ہے. میں بھی دیکھو سارے بھائی سن رہے ہیں, میں کسی کی فیور نہیں کرتا. سنو, مولانا صاحب نے نسائی شریف اٹھائی, ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے اپنے لفظ پاس سے سن لینا, آپ لے جاؤ کیس میں آپ کو پہنچاؤں گا, اپنے پاس سے میرے بھائی غور سے سننا. مولانا صاحب نے ایک لفظ بھی نہیں کہا, اور انہوں نے وہ جو ترک کا لفظ ہے نا کہ اس حدیث سے ترک نکالا ہے امام نسائی نے, جو ہماری ان کتابوں کے اندر ہے. سمجھا ہی نہیں, وہ حدیث 12 مرتبہ اس کتابوں میں آئے گی, 3 دفعہ تو میں نے بھی پڑھی, ابو داؤد اور وغیرہ, اور اس پر ترک کا لفظ لگایا امام نسائی نے, میں نے نہیں, نہ انہوں نے لگایا. سنو اب یہ بات, اگر ترک کا لفظ نہ لگایا ہو یہ مجرم ہے, انہوں نے غلط کی ہے, انہوں نے اپنے پاس سے ایک دھوکہ دینے کی کوشش کی. میں یہ کہوں گا اگر ترک کا لفظ انہوں نے نہیں لگایا, امام نسائی نے لگایا ہے, تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ امام نسائی کتاب سیاست میں ہے یا نہیں. غلط بات نہیں کر رہا شاید صاحب, امام نسائی نے لفظ لگایا, کسی نے نہیں لگایا. اگر اب وہ ہمیں تھوڑا سا آپ کوٹ کر لیں, غور کریں آپ بھی کہ اس میں میری غلطی کو معاف کر دیں. صاحب میری غلطی کو آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے کہ یہ پکڑ دی غلطی کو معاف. یہ اچھا آپ پانی پی رہے ہیں, موقع ہے پانی پینے. ہاں جی, نہیں حدیث اہل حدیث ہوا تو حدیث پر عمل کر رہا ہے. ایک منٹ ادھر رکھ, بات ختم ہو رہی ہے الحمدللہ, اللہ کے فضل ہے بات ختم ہو رہی ہے, اللہ کے فضل ہے بڑے اچھے اسلوب میں ختم ہو رہی ہے. جیسے شروع ہوئی تھی ویسا ختم ہو رہی ہے. کیسے کہ آپ کہتے ہیں نا جس حدیث کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی حدیث ہے وہ لکھ دیں, ٹھیک ہے نا جی. میرے بھائی ہم نہیں سمجھتے, ہم بھی وہی بات ہوگی طالب علم والی. ہم ان لوگوں جس کو ہم سیاستہ, ہماری آپ کی سیاستہ کی بات ہوئی تو چلو وہاں ختم کر لیتے ہیں کہ سیاستہ والے اس کو ترک میں شمار کر رہے ہیں. سمجھے, یہ سیاستہ کا مجموعہ ہے, ہمارے دارالسلام کا چھپا ہوا ہے. اس کے اندر امام نسائی اس حدیث کو ترک میں شامل کرتے ہیں, اور ترک کل میں یعنی پوری رفع دین کے ترک میں, کہ کسی قسم کا رفع دین نہیں رہا. پہلے سجدوں کا رفع دین ثابت کرتے ہیں, پھر ترک کر دیتے ہیں, اس کے بعد پھر یہ رکوع والا لے لیتے ہیں, پھر اس کو اخیر میں بالکل لے کر آتے ہیں کہ ہر قسم کا ترک ہو. ہم اس سے سمجھے, ٹھیک ہے. اب آپ کی مرضی ہے, اگر آپ چاہیں تو ہم یہ صفحہ آپ کو کھول دیں, آپ وہاں تحقیق کر لینا کہ یہ سیاستہ کی روایت تو غلط نہیں ہوگی. دیکھو یہی ہے نا, آپ نے مزید اس کی تحقیق, آپ کا فرض ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں, میں احناف کی طرف سے کوئی دلیل نہیں دے رہا, یہ سن لو. میں کوئی احناف, میں اپنی بات, اپنی کم علم بات کر رہا ہوں کہ صحاح ہے نا, اس حدیث کے بارے میں یہ سمجھاؤں کہ صحاح صحیح کی جمع ہے. سیاستہ پوری دنیا کہتی ہے سیاستہ, ٹھیک ہے جی. اور اس کا ایک حصہ ہے نسائی. سنن نسائی کے اندر صحاح میں یہ حدیث آئی اور اس پر ترک کا عنوان بنا دی امام نسائی نے. میں نے یہ سمجھا, میں کسی امام حنیفہ کی بات نہیں کرتا, نہ میں اتنا بڑا عالم ہوں. میں نے تو یہ سمجھا کہ امام نسائی اس کو ترک میں ثابت کرنا چاہتے ہیں, عنوان بتا رہے ہیں, بس کوئی ایسی بات نہیں. اب اس کے بعد آخری بات کوئی کرنی ہوگی تو الحمدللہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم.
صرف 10 منٹ آپ سے گزارش کرنی کیونکہ میں بولا نہیں اس موضوع پہ نہیں صرف میں دسترخوان بیچتے مطلب صرف آپ سے گزارش مولوی صاحب اجازت میں صرف مہمان ہوں یہاں پہ میں نہ ان کو جانتا ہوں واللہ میں نہیں جانتا ہوں نہ ان کو جانتا ہوں میں صرف دوسرا دن مسجد کے اندر آیا ہوں یہ گزارش سر آپ بھائی